دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے UDHR اس کو کس طریقے سے لکھا گیا، اس کی ڈرافٹنگ سٹوری کیا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جو سٹیج 5 ہے اس کا پارٹ 9 ہے، جس میں آرٹیکل 6 اور 7 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو آرٹیکل ہیں یہ وہ آرٹیکل ہیں جو کہ سیکریٹریٹ نے تیار کر کے دیے تھے، اور اس کے بعد جو ڈرافٹنگ کمیٹی ہے اس کا جو پہلا سیشن تھا اس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آرٹیکل 6 ہے وہ ہے کیا۔ آرٹیکل 6 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ no one shall be deprived of his personal liberty save by judgment of a court of law in conformity with the law and after a fair public trial at which he has had an opportunity for a full hearing or pending his trial, which must take place within a reasonable time after his arrest. Detention by purely executive order shall be unlawful except in the time of national emergency. تو اگر آپ اس آرٹیکل 6 کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذاتی آزادی ہے اس سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگتا ہے تو اس بندے کو ایسا الزام لگتا ہے جس میں اس کی لبرٹی جو محدود ہو جاتی ہے یا اس کو کچھ عرصے کے لیے سزا دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی جو فیئر پبلک ٹرائل ہے نا، جو پبلک ٹرائل کا حق ہے وہ اس بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ ایک فیئر ٹرائل اس بندے کو مل سکے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ کوئی ایک ایگزیکٹو ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی بھی بڑے عہدے پر ہے، وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر دے دے کہ بھئی فلاں بندے کو اریسٹ کر لو، تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ ایک اس میں صورت ہے کہ ان ٹائم آف نیشنل ایمرجنسی، اگر کوئی قومی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا کہ قومی ایمرجنسی، تو اس کو غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو سیکریٹریٹ نے ایک آرٹیکل بنا لیے تھے، بعد میں دیکھیں جو ہمارا UDHR بنا تھا اس میں پھر یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی تھی۔ اب جو آرٹیکل 7 ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایوری ون شیل بی پروٹیکٹڈ اگینسٹ آربیٹریری اینڈ unauthorized arrest. He shall have the right to immediate judicial determination of the legality of an detention to which he may be subject. وہی باری بات ہے کہ ہر ایک کو کوئی غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا جائے اس سے اس کو محفوظ رکھا جائے اور محفوظ رکھنے کی ضمانت دی جائے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو اس کا فیئر ٹرائل کیا جائے اور اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ تو تقریباً جو پہلے والی پرسنل لبرٹی کی بات آئی، جو آزادیوں کی بات آئی، تو اس سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے، اور اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے۔ دیٹس دا ریزن کہ ہم یہ جو دو آرٹیکل ہیں ان دونوں کو ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈرافٹنگ کمیٹی بیٹھی تھی اس میں پھر کیا ڈسکشن آئی ان آرٹیکل کے اوپر کہ اس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور بات یہ طے ہو گئی تھی کہ ان آرٹیکل کا جو اس میں میٹیریل ہے اس کو ہم ریٹین کر لیں گے، جو ورڈنگ ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ وہ جو پروفیسر کیسن ہے ہمارے فرانس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئیڈیا اس میں آیا ہے آرٹیکل 6 میں، تو اس کو اور اسی قسم کے آرٹیکل آئے ہیں جو کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ جو انصاف کا حق ہے تو وہ یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کو ہم کلب کر کے ایک جگہ لے آئے۔ تو یہ ایک بڑی ریزنیبل بات تھی کہ ان سب کو کلب کر کے ایک جگہ لے آئیں۔ آگے جا کر جو مسٹر سینٹے ہے چلی والا نمائندہ، اس نے یہ بات کی کہ اس آرٹیکل دونوں میں جو سبسٹینس ہے، جو میٹیریل ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تو بعد میں اس کی ورڈنگ پر
हो सकती है। जो ऑस्ट्रेलिया का नुमाइंदा है वो ये कह रहा है कि इस आर्टिकल में जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसको बिल में ज़रूर होना चाहिए। और मिस्टर चंग जो थी चाइना का, उसने बड़ी अहम बात की है। उसने ये कहा कि ये जो बात आई है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो, जो सेक्रेटरीट के ड्राफ्ट में बात हुई, तो फिर कोई इस किस्म का किसी की अरेस्ट की जा सकती है। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसको डिफाइन करना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी क्या है। और इस बात से जो लेबनान का नुमाइंदा था, रेपोर्टर भी था मिस्टर मलिक, उसने भी एग्री किया कि जो नेशनल इमरजेंसी है, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वर्ड को हमें बड़ा केयरफुली डिफाइन करना चाहिए। अब जो रूस का नुमाइंदा है, उसने कहा कि जो मैं इन आर्टिकल के ऊपर अपने जो कमेंट्स हैं वो मैं बाद में दूंगा और मैं अपनी पोजीशन रिजर्व रखता हूँ। जो यूके का नुमाइंदा है मिस्टर विल्सन, उसने ये कहा कि जो हमने ड्राफ्ट पेश किया आर्टिकल, उसका जो आर्टिकल 4 है, उसके अंदर जो इमरजेंसी वाली बात आई है ना सेक्रेटरीट के उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर, उसको हमने डिफाइन किया। और वो हमने ये डिफाइन किया कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, उसको बताया जाएगा कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो अप्रूवल है, आपको वो चाहिए। तो बड़ी एक अच्छी उसने एक एडिशन किया और बात बताई। आगे हम चलते हैं कि चेयरमैन क्या कह रही है। चेयरमैन ने इस सारे डिस्कशन को समराइज किया और उसने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि कमेटी ये कह रही है कि जो सब्सटेंस हैं आर्टिकल 5, 6 और 7 के पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ज़ाती आज़ादियों के बारे में, उसको हमारा जो एक हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, हम जो एक जिसको UTHR तो बाद में नाम आया, तो ये जो हम इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट बना रहे हैं, उसके अंदर होना चाहिए। और आर्टिकल 5 और 6 है, जो बातें उसमें हमने डिस्कस की हैं वो 7 के लिए भी सही हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो आर्टिकल 9 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, जो आज हमारे पास है, इसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। तो आप देखें कि मटेरियल वही है, अब इसमें वर्डिंग चेंज हुई और इसने यही कहा कि किसी शख्स को महज हाकिम की मर्जी पर गिरफ्तार, नज़रबंद या जलावतन नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो आर्टिकल 5, 6, 7 में आ रही है, वो अगर आप जो आज हमारे पास है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके आर्टिकल 9 में यही बात आ रही है। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम जो पार्ट 10 है और उसमें जो आर्टिकल 8 है सेक्रेटरीट का, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।